کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی انسان کو ایک دیو قامت مچھلی زندہ نگل لے؟ سمندر کی ہزاروں فٹ گہرائی، رات کا گھپ اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کی ہولناک تاریکی، جہاں نہ ہوا ہو، نہ روشنی اور نہ ہی سانس لینے کا کوئی ظاہری راستہ۔ سائنس کہتی ہے کہ ایسی صورتحال میں کوئی انسان چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن تاریخ انسانی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں ایک انسان نے نہ صرف اس خوفناک قید میں کئی دن گزارے بلکہ وہاں سے زندہ اور سلامت باہر بھی آئے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی، جنہیں توبہ اور امید کا سب سے بڑا استعارہ مانا جاتا ہے۔ آخر وہ مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے؟ انہوں نے وہاں کیا دعا پڑھی اور وہ کون سا معجزہ تھا جس نے انہیں موت کے منہ سے نکال لیا؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں۔ نینوا کے لوگ اور دعوت حق۔ یہ واقعہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا، جو موجودہ عراق کا علاقہ ہے، کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، جو شرک، بت پرستی اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سال ہا سال ان لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دی، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی اور کفر پر اڑی رہی۔ مسلسل نافرمانی اور تکبر کو دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ شہر سے روانگی اور طوفانی سمندر۔ جب قوم نے ہدایت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حتمی حکم کا انتظار کیے بغیر غصے اور مایوسی کی حالت میں شہر چھوڑ کر نکل کھڑے رہے۔ وہ ساحلی سمندر پر پہنچے اور ایک مسافر کشتی میں سوار ہو گئے۔ ابھی کشتی کھلے سمندر میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک موسم بدل گیا۔ ایک ہولناک طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ لہریں اتنی اونچی تھیں کہ کشتی ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی۔ اس زمانے کے ملاحوں کا عقیدہ تھا کہ کشتی میں کوئی ایسا غلام سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، اور جب تک اسے سمندر میں نہ پھینکا جائے طوفان نہیں تھمے گا۔ کشتی کا وزن کم کرنے اور اس بھاگے ہوئے شخص کا پتہ لگانے کے لیے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا۔ جب پہلی بار قرعہ ڈالا گیا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ کشتی والے جانتے تھے کہ یہ ایک نیک اور بزرگ انسان ہے، اس لیے انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، لیکن معجزاتی طور پر دوسری اور تیسری بار بھی نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، چنانچہ وہ خود سمندر کی بکھری ہوئی لہروں میں کود گئے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک دیو قامت مچھلی، جسے مفسرین وحیل مچھلی کہتے ہیں، آئی اور اس نے آپ کو نگل لیا۔ لیکن اللہ نے مچھلی کو پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ یونس تیرا رزق نہیں ہے، خبردار، اس کی ہڈی کو نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی اس کے گوشت کو کوئی خراش آئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ یہ ایک ایسی قید تھی جہاں 3 گہرے اندھیرے جمع ہو چکے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا خوفناک اندھیرا۔ کچھ دیر کے لیے آپ کو لگا کہ شاید وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے اعضاء کو ہلایا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ اس کٹھن اور ہولناک وقت میں بھی حضرت یونس علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا۔ سمندر کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے ایک ایسی آواز گونجی جس نے عرشی الہیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ نے نہایت عاجزی سے وہ آیت کریمہ پڑھی جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے وظیفہ بن گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ دعا کی قبولیت اور نجات۔ اس کے احادیث میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے سمندر کی گہرائیوں سے یہ تسبیح سنی تو عرض کیا، اے اللہ، یہ کسی جانی پہچانی روح کی آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ حضرت یونس مسلسل کئی دن تک، بعض روایات کے مطابق 3 دن، کچھ کے مطابق 7 یا 40 دن اسی دعا میں مشغول رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس کو ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے آپے کو ایک ویران ساحل پر نکال پھینکا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی اور تیزابیت کی وجہ سے آپے کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا اور جلد گل چکی تھی۔ اللہ نے ان کے سائے اور علاج کے لیے وہاں کدو کا ایک درخت آگا دیا جس کے پتوں سے انہیں سکون ملا۔ دوسری طرف نینوا کی قوم پر جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تھے تو وہ سب روتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کر چکے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا تھا۔ جب حضرت یونس صحت یاب ہو کر واپس پہنچے تو ان کی پوری قوم نے ان کا استقبال کیا اور ایمان لے آئی۔ دوستو، حضرت یونس یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کتنی ہی بڑی مشکل پکارے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اللہ اسے مچھلی کے پیٹ جیسی ناممکن جگہ سے بھی نجات دلا سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل منان آصف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔